السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ ڈوگماس۔ اس چینل کے آغاز سے پہلے کچھ باتوں کا آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، اور انہی باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ پہلی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جس کا مقصد آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، جس پیغام کو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اپنا کر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے بگاڑ اور دیگر فسادات کو ختم کر کے معاشرے کے اندر امن و اتفاق کی فضا کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں 3 بنیادی پیرامیٹرز کو سیٹ کر لیں، 3 بنیادی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر شخص کو سب سے پہلے ایک انسان بن کر رہنا ہے، ایک انسان بن کر سوچنا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ایک انسان سمجھے گا تو اس پہ کچھ حقوق لازم ہو جائیں گے۔ ایک انسان کے لیے یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ انسان اس کے ہمسائے کی صورت میں، وہ انسان اس کے دوست کی صورت میں، وہ انسان اس کے کلاس فیلو کی صورت میں، کلیگ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ انسانیت کے ناطے میں اس کی ہر اچھی چیز کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے اپنی معاشرے میں قدر اور معاشرے کے اندر امن و سکون قائم کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ وغیرہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی بری عادات، جتنے بھی برے رسم و رواج، یہ جتنے بھی فسادات قائم ہو رہے ہیں، خواہ وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے یا زنا ہے، یہ جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ انسانیت کے درجے سے اتر کے حیوانیت یا درندگی پر اتر آتے ہیں، اور ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے معاشرے میں کس قسم کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو سب سے پہلے ایک انسان بن کر سوچنا ہے، اور وہ انسان جب بن کر سوچے گا تو معاشرے کے اندر اپنے آپ اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ دوسری بنیادی چیز یا پیرامیٹر ہمیں جو اپنی زندگی میں سیٹ کرنا ہے کہ وہ ایک انسان ہونے کے بعد ہم سب لوگ ایک مسلمان ہیں، اور ایک اچھا مسلمان یا سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنے اوپر حقوق و فرائض کو کچھ اس طرح دیکھتا ہے کہ اگر وہ ان کو ادا کرے تو معاشرے کی بقا کے لیے وہ بہت اچھا اور مفید شخص ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان کو چھوڑ دے گا تو وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام فسادات اور ان تمام انتشار کی فضا کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ان مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو مزید تقسیم میں لے کے جائیں گے، کسی مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا نمائندہ بننے کی کوشش کریں گے، تو یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسلمان ہونے سے زیادہ اپنے آپ کو کسی مسلک کے کسی مکتبہ فکر کا نمائندہ ظاہر کرنے میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک مکتبہ فکر یا ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر کہنے کی وجہ سے آج ہم لوگ اپنے آپ کی پہچان ہی بھول چکے ہیں۔ ہم آج اپنے آپ کو بھول ہی چکے ہیں کہ ہم لوگوں کا پہلا مقصد مسلمان ہونا تھا، ایک اسلام کے سائے تلے ہم لوگوں کو بٹھایا گیا تھا۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک مسلمان ہونے کی تعلیم دی تھی، نہ کہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے کی تعلیم، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھولنے کی وجہ سے ہی آج اس مقام اور آزمائش تک پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہر کوئی بندہ اپنی تقسیموں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور دنیا کے اندر امن و سکون پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے۔ اور اسی امن و سکون کو اگر ہم دوبارہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مذہب کو یعنی اسلام کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے قبول کرنا ہے، اور اس کو پورا کا پورا اس میں داخل ہونا ہے۔ یہی ہمارے قرآن پاک کا حکم بھی ہے۔ اس کے بعد سب سے ضروری بات جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک انسان، ایک مسلمان ہونے کے بعد ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک پاکستانی بن کر رہنا ہے، ایک پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ وہ پاکستانی جس کا امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستانی جس کا پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستانی کا تعلق صرف اپنے ملک سے ہے، صرف اپنی قوم سے ہے،
اور اس کو یہ اپنائیت اپنی پوری قوم سے اس طرح ظاہر کرنی ہے کہ پوری قوم اس کے ساتھ مل کر اس طرح کھڑی ہو جائے جس طرح کھڑے ہونے کا حق ہے، اور اسی طرح ہم امن و اتفاق کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کے اندر تقسیموں کو سب سے پہلے لے آئیں گے، اپنے آپ کو کسی ملک کا یا کسی شہر کا یا کسی صوبے کا پہلے نمائندہ بن کے پیش کریں گے، تو جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ہم اس کے بہت بڑے ذریعے بن چکے ہیں اور بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک شہر کا بندہ دوسرے شہر کو برا سمجھتا ہے، ایک شہر کا بندہ دوسرے شہر کے بارے میں، ایک صوبے کا بندہ دوسرے صوبے کے بارے میں، ایک علاقے کا بندہ دوسرے علاقے کے بندے کے بارے میں تنگ دلی کا شکار ہے، اور اسی تنگ دلی کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون غارت ہو چکا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک پاکستانی بن کر رہیں، اور ایک پاکستانی وہی پاکستانی ہوتا ہے جو اپنی ملک و قوم کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اپنے معاشرے کے سکون کو سب سے پہلے رکھتا ہے، کیونکہ معاشرے کے سکون کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا سکون ہے، اس کے گھر کا سکون ہے، اور یہی معاشرے کا ایک حسن ہے۔ اور اسی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو ایک انسان، ایک مسلمان اور ایک پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی تقسیم ہے، خواہ وہ ذات کی تقسیم ہے، خواہ وہ پات کی تقسیم ہے، خواہ وہ صوبے کی تقسیم ہے، خواہ وہ نسل کی تقسیم ہے، خواہ وہ رنگ کی تقسیم ہے، ان سب تقسیموں کا مطلب صرف اور صرف آپ کو پہچاننا ہے، صرف اور صرف آپ سب لوگوں میں ایک پہچان کا فرق پیدا کرنا ہے۔ اور پہچان کے فرق سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک خاندان کے نام سے اپنے خاندان میں پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنی شکل سے، ہم اپنے رنگ سے کچھ جگہوں پہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن اس کا باہر کے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان 3 پیرامیٹرز، ان 3 بنیادوں کو دیکھتے ہوئے یہ آپ تک پیغامات، آپ تک حقائق کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور آپ سب لوگوں کا بھی یہ ماننا ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان 3 تقسیموں کے علاوہ جتنی بھی تقسیمیں ہیں وہ فسادات اور دیگر قسم کے ناپسندیدہ عوامل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہباں۔